السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، جس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سب سے پہلے اس آیت کا با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہتے، اور دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادے کے، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان دہ ہے یا ضرر رساں ہے ان کے لیے، اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کی فلاح کو، کاش وہ کچھ جانتے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ وَاتَّبَعُوا اور پیروی کرنے لگے ماں اس کی جو تتلو پڑھا کرتے تھے الشیاطین شیطان اعلیٰ میں ملکی عہد حکومت میں سلیمان علیہ السلام کی عہد حکومت میں، وما کفرا اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، ولیکن بلکہ الشیاطین شیطانوں نے کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھایا کرتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو، وما انزل اور جو اتارا گیا اعلیٰ پر الملکین دو فرشتوں پر،
بابل شہر میں ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمانی اور نہ سکھاتے وہ دونوں، من احد کسی کو، حتیٰ جب تک کہ یقولا وہ دونوں نہ کہتے، انما صرف نحن ہم ہیں، فتنۃ آزمائش، فلا تکفر کفر مت کرنا، فیتعلمون لوگ سیکھتے رہے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی جس سے، بین المرئی درمیان المرئی خاوند کے، وزوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بضارین ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے بھی اس سے، من احد کسی کو، الا بغیر، باذن اللہ اللہ کے ارادے سے، اللہ کی اجازت کے بغیر، ویتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم جو ضرر رساں ہے ان کے لیے، ولا ینفعہم اور نہیں نفع دیتی انہیں، ولقد اور تحقیق، علموا وہ جانتے ہیں، لمن اشتراہ کہ لمن کہ جس نے، اشتراہ اس کا سودا کیا، ما لہ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولبئس اور بہت بری ہے، ما شروا جو انہوں نے بیچا ہے، بھی اس عوض، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کاش کانوا یعلمون وہ جانتے۔ یہ تھی آیت۔ اب اس آیت کو اگر ہم اسی آیہ مبارکہ کے جو ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلے یہ فرمایا گیا تھا کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس کی ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جادو سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے، اس لیے کتاب الہی کو پھینک بیٹھے۔ دوسرا تعلق پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود جبریل علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ اب فرمایا گیا کیوں نہ ہوں، یہ تو ان شیاطین کے دوست ہیں جنہوں نے علم جادو کا رواج دیا، اور رب کے دشمنوں سے دوستی کرنے والا رب کے دین سے عداوت کرتا ہے۔ اور تیسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہ رسول اللہ اگلے پیغمبروں اور ان کی کتابوں کو سچا فرماتے ہیں۔ اب اس کی زندہ مثال پیش فرمائی جا رہی ہے کہ دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عام یہودیوں نے جادوگر کہا، ان کی نبوت کا انکار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اس نبی کا کرم ہے کہ انہوں نے ان سے یہ الزام دور کیا اور دنیا میں ان کی نبوت کا اعلان فرمایا۔ چوتھا تعلق، یہود نے کہا اگر میکائیل قرآن لاتے تو ہم اس پر ایمان لاتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں یہ نہ کہو، بلکہ یوں کہو اگر یہ علم جادو ہوتا اور شیاطین اس کے لانے والے ہوتے تو ہم اس پر ایمان لاتے، کیونکہ تم جادو کے متوالے ہو، تمہیں جو ہے وہ قرآن سے یا اللہ کے پیارے حبیب سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا پہلے شان نزول آپ سماعت فرمائیں۔ شان نزول یہ ہے، یہاں بھی جو ہے یہود کے کبھی افعال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جادوگری میں مشغول رہتے، خود بھی جادو کرتے اور جادو سیکھتے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ جادوگری کی طرف بلاتے تھے۔ پہلا شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں تسلیم کرتے تھے، بلکہ ان کو جادوگر اور بادشاہ مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہوا پر سوار ہو کر سفر کرنے والا جادوگر ہی ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ذکر فرمایا تو یہود نے کہا کہ اسے شہر بن حوشب بیان فرماتے ہیں، اسے جو ہے وہ شہر بن حوشب بیان فرماتے ہیں کہ یہود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو وہ حق کو باطل سے ملا رہا ہے، سلیمان کو انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، حالانکہ سلیمان تو جادوگر تھے کیونکہ وہ ہوا پر سوار ہوا کرتے تھے۔ تو اب ان کی یہ والی جو بات تھی اس کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ان کا حضور علیہ السلام کی بات کو جھٹلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فیصلے کے لیے قرآن نازل فرما دیا۔ ہوتا یوں تھا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ان میں ایک نبی کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے اور ان کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ تمام چیزوں پر موجود تھی،
ہواؤں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی تھی، جہاں چاہتے ہوا کو حکم دیتے اڑا کے لے جاتی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ان کی عوام میں، ان کے لوگوں میں جو ہے وہ کچھ لوگ جادو سیکھ رہے ہیں، شیطان جو ہے وہ اوپر جا کے ملائکہ کی باتیں سنتے ہیں، نیچے جا کے جو ہے وہ شیطانوں کو بتاتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں، اور منتر وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کی یا جنوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے وہ اپنی کرسی کے نیچے ڈال دیں، اور اس کے قریب شیطان نہیں آ سکتے تھے۔ اب شیطان نے کیا کیا، جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو انہوں نے جو ہے وہ دوسرے یہودیوں کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے جادوگر تھے۔ وہ ہوا پر جو انہیں تسلط جو ہے وہ حاصل تھا، دیگر انہیں جو کچھ بڑی بڑی حکومت حاصل تھی، تو وہ سارا جادو کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ یہ سیکھا ہوا تھا۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ان کی کرسی ہٹائیں، وہاں پہ وہ کتابیں تمہیں مل جائیں گی جو ہم بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ جگہ کھودی تو دیکھا وہاں پہ کتابیں، تو انہوں نے وہ سارا جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور یوں اس دور میں جو ہے یہ مشہور ہو گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہیں ہیں بلکہ ایک جادوگر ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بیان کرتا چلوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے لیے محسن ہیں۔ محسن کس طرح ہے؟ ہر نبی پر حضور علیہ السلام کا احسان ہے۔ کس طرح؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا نبی اکرم کی آمد سے قبل جو ہے وہ جادوگر کے طور پر جانتی تھی، بلکہ جب حضور علیہ السلام نے انہیں انبیاء اکرام میں شمار کیا تو یہود نے اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ایک جادوگر کو نبی کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ تو گویا اگر آپ تشریف نہ لاتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصل مقام یعنی نبی اللہ ہونا، اللہ کا نبی ہونا کبھی واضح نہ ہوتا۔ اسی طرح موجودہ تورات میں حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی سگی بیٹیوں سے برائی کرنے والا بتایا گیا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک عیاش بادشاہ کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بت گر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بچھڑا بنا کر بنی اسرائیل کو دیا اور انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی، معاذ اللہ۔ مگر قرآن مجید نے ان کا اصل مقام واضح کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انبیاء کرام ہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، قرآن کریم کتاب ہدایت بن کر نازل نہ ہوتا تو دنیا ہمیشہ انبیاء کرام کے بارے میں گمراہی میں مبتلا رہتی۔ اسی طرح دنیا ہمیشہ اسی گمراہی میں رہتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی اور وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنے، جیسا کہ آج عیسائی سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو قرآن نے آ کر بتایا یہ تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ غلط ہے۔ قرآن نے بتایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور اسی آیت کے آخر میں فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، سولی نہیں دیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، میں نے آدھی آیت کا حصہ پہلے پڑھا ہے اور درمیان سے چھوڑ کر آخری حصہ پڑھا ہے۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی رسول اللہ کا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر انسانیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہی سے بچایا اور ان کے بارے میں حقیقت حال سے آگاہ فرمایا۔ تو یوں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہونے کے ساتھ ساتھ محسن انبیاء کرام بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ شان نزول تو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ ان آیات میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اب یہاں تک اس کی وضاحت ہم کریں گے، اگلی آیت انشاءاللہ ہم پھر جو ہے مکمل اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ ابھی صرف اس حصے کی ہم وضاحت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے حصے کی وضاحت کریں گے۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ وَأَصْلُ السِّحْرِ صَرْفُ الشَّيْءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى غَيْرِهِ۔ سحر کا حقیقت میں معنی یہ ہے کہ ایک چیز کی حقیقت کو بدل دینا،
گویا کہ جادوگر جب باطل چیز کو حق کی صورت میں دکھاتا ہے اور وہ چیز اپنی حقیقت کے علاوہ دوسری حقیقت میں نظر آتی ہے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اس نے ایک چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دیا۔ اور سحر کا اصطلاح شرع میں معنی یہ ہے کہ سحر کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے اسباب مخفی ہوں اور اس کے حاصل کرنے میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جائے اور کبھی یعنی برے کاموں کا ارتکاب کیا جائے تو اس بندے کو جادو حاصل ہوتا ہے، سحر حاصل ہوتا ہے۔ اب پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، سحر قولی، عملی، اعتقادی۔ سحر قولی یعنی قول والا جادو، ایسا منتر جنتر سے جادو کیا جائے جس میں شرک والے الفاظ ہوں اور شیطان کی مدد پائی جائے اور شیطان کو مسخر کر کے اپنا مددگار بنایا جائے، اس کو سحر قولی کہتے ہیں۔ سحر عملی جیسا کہ ستاروں کی عبادت کرنا اور جنات کو لازم پکڑنا اور ہر قسم کے کبائر گناہوں کا ارتکاب کرنا اور ان کے ذریعے شیطان سے استمداد کرنا یعنی مدد طلب کرنا، یہ جو ہے وہ سحر عملی کہلاتا ہے۔ سحر اعتقادی یہ ہے کہ شیطان کے قرب یا شیطان کے قریب جو چیز کرے اسے اچھا سمجھنا، شیطان سے محبت کرنا، یہ اس وقت تک ٹھیک حاصل نہیں ہوگا جب تک شرارت میں اس کے مناسب نہ ہو، یعنی شیطان کے لیول تک بندہ نہ پہنچ جائے تو اس وقت تک یہ جادو حاصل نہیں ہوتا اور اس جیسی خباثت نہ پائی جائے، کیونکہ ایک دوسرے سے ملنے اور تعاون کے لیے مناسبت ضروری ہے، تو شیطان جیسے عمل کرنے کے لیے شیطان بننا ضروری ہے، یعنی شیطان سے امداد طلب کرنا، اس اعتقاد رکھنا کہ یہ امداد کرے گا جس سے جو ہے وہ جادو حاصل ہوگا، اور اسی وقت ہوگا جب جادو کرنے والا بھی شیطان کی طرح شریر اور خبیث النفس ہو جائے گا اور جو ہے وہ عقیدہ بگڑ جائے گا تو پھر جو ہے وہ شریر النفس ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساحر کا حکم کیا ہے، جادو کرنے والے کا حکم کیا ہے۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کو مطلقاً کفر قرار دیا ہے کہ ہر ساحر کافر ہے، لیکن یہ قول درست نہیں بلکہ صحیح قول یہ ہے، اس قول کی بھی آگے وضاحت پیش کرتا چلوں گا۔ صحیح قول یہ ہے کہ ایسا سحر جس میں یہ شرط پائی جائے کہ ایسے الفاظ ذکر کیے جائیں جو ایمان کے زوال کا سبب ہوں تو وہ سحر یعنی جادو یقیناً کفر ہے، اور جس میں ایسے الفاظ کا استعمال نہ ہو جو ایمان کے زوال کا سبب بنے وہ کفر نہیں ہے۔ وہ جادو جو کفر ہے اس کا مرتکب جادوگر جب مذکر ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن مؤنث ہو تو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قید میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کر لے، یعنی جادوگر جب اپنے جادو میں کلمات کفریہ بولے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہو تو اسے 3 دنوں کی مہلت دی جائے، توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ 3 دنوں کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر عورت ہو تو اسے توبہ کرنے تک قید میں رکھا جائے گا۔ اور وہ جادو جس میں کلمات کفریہ تو نہیں لیکن اس جادو کے ذریعے کسی نفس کو قتل کر دیا جائے تو وہ قطاع الطریق یعنی ڈاکوؤں کے حکم میں ہوگا، یعنی ایسا جادو کرنے والا خواہ مذکر ہو یا مؤنث واجب القتل ہوگا۔ اور بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ جادوگر کی توبہ قبول نہیں، لیکن قول یہ والا ان کا درست نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون نے جادوگر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلائے تھے تو انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، تو لہٰذا جادوگر اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ جو جادو کفر نہیں وہ حقیقت میں اصطلاح شرع میں جادو ہی نہیں ہے، کیونکہ جادو میں شیطان سے مدد طلب کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ بعض کام حیرت انگیز ہوتے ہیں جو بظاہر جادو نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جادو نہیں ہوتے، کیونکہ ان میں شیطان سے امداد طلب نہیں کی جاتی اور کلمات کفریہ نہیں پائے جاتے۔ حضرت علامہ عبدالرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو ہے، ابھی جو میں نے شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ نقل کیا کہ سحر کو مطلقاً آپ نے کفر قرار دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی درست ہے، کیونکہ انہوں نے اس سحر کو مطلقاً کفر قرار دیا جو اصطلاح شرع میں سحر یعنی جادو ہے، وہ یقیناً کفر ہی کفر ہے۔ اور علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وضاحت بھی درست ہے، کیونکہ عوام تو ہر کام جو عام عادت کے خلاف ہو، نبی اور ولی سے سرزد ہو، اسے سحر کہہ لیتے ہیں، اس لیے وضاحت کی ضرورت تھی کہ بعض سحر کفر ہیں اور بعض سحر جو ہے یعنی جادو وہ کفر نہیں ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اور علامہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیزی میں جو ہے وہ جادو کی 8 قسمیں بیان کی ہیں، تاکہ اصطلاح شرع میں جادو اور عوام کے نزدیک جادو میں فرق بھی ہو جائے۔ اصطلاح شرع میں جو جادو ہے اور عوام کے نزدیک جو جادو ہے ان میں فرق ہو جائے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کون سا جادو کفر ہے اور کون سا جادو کفر نہیں ہے۔ تو ہم ترتیب سے جو ہے وہ قسمیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جادو کی جو 8 قسمیں ہیں ان میں سے کون سی کفر ہے کون سی کفر نہیں ہے وہ ترتیب سے اب بیان کرنے لگے ہیں۔ پہلی قسم کلدانیین ہے، اور یہ بابل والے لوگ کا سحر ہے، یعنی بابل والے جو لوگ ہیں ان کا جادو یا ان کا سحر یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے پہلے زمانے میں پائے گئے ہیں جو عام طور پر جادو کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور گمان یہ کرتے تھے کہ یہ ستارے ہی اس جہان کے مدبر ہیں، یعنی ستارے ہی پورے جہان کے جو ہے وہ امور کو چلانے والے ہیں، اور ان ستاروں سے ہی خیر و شر حاصل ہوتے ہیں، اور ان ستاروں سے ہی نیک بختی اور بدبختی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی تمام نظام کائنات میں مؤثر حقیقی وہ لوگ ستاروں کو مانتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا رد کرنے کے لیے اور ان کے اقوال کو باطل ثابت کرنے کے لیے اور ان کے مذہب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ قسم جادو کی جو ہے یہ کفر ہے، جیسا کہ تعریف سے ہی واضح ہے۔ اب یہاں پہ نمرودی جادو کی مثالیں ذرا آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس پہلی قسم کو بیان کرتے ہوئے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں بیان فرمایا ہے کہ معتبر تواریخ سے یہ حاصل ہوا ہے کہ نمرود نے جادو سے حیرت انگیز چیزوں کو ایجاد کر رکھا تھا، جن کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ نمبر 1، اس نے تانبے سے ایک بطخ بنا رکھی تھی۔ جب کوئی جاسوس یا چور شہر میں آتا اس بطخ سے آواز آتی، تمام شہر والے اس کی آواز سنتے اور سمجھ جاتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ جاسوس اور چور کو پکڑ لیتے تھے۔ دوسرا، ایک طبل اس نے بنوا رکھی تھی۔ جب کوئی چیز کسی شخص کی گم ہو جاتی وہ اس طبل کے پاس آ کر نکارے کی چوب سے اسے جو ہے وہ کوٹتا، تو وہ طبل سے آواز آتی کہ تمہاری فلاں چیز جو ہے فلاں انسان نے جو ہے وہ اٹھا رکھی ہے، تو وہ تلاش کرتا اسے مل جاتی، یا فلاں جگہ پہ پڑی ہے تو وہ اٹھا لیتا۔ نمبر 3، اس نے ایک آئینہ ایجاد کیا جس سے غائب کے حال کا پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں چیز اگر گم ہو گئی ہے تو وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، وہ اس آئینے کے سامنے آتا تو اسے پتہ مل جاتا تھا۔ اسی طرح نمبر 4، اس نے ایک حوض نما ایک چیز بنوا رکھی تھی جس کے پاس سال کے بعد ایک مرتبہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور اپنے کھانے پینے کی اشیاء لاتے اور حوض میں ڈال دیتے تھے۔ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے، پانی پلانے والے حوض کے کنارے پر بیٹھ جاتے، اور جس شخص کے لیے جو ڈول نکالتے اس میں کھانے کی وہی چیز آتی جو اس نے ڈالی ہوتی تھی۔ 5واں یہ کہ ایک تالاب اس نے جھگڑے مٹانے اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے بنوایا ہوا تھا۔ جب وہ شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوتا، 2 شخص جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑتے، ان کے درمیان حق و باطل کی تمیز کرنے ہوتی، تو وہ اس تالاب میں دونوں کو جو ہے وہ چھلانگ لگانے کا کہتا۔ جو شخص حق پر ہوتا تھا اس کے ناف کے نیچے کنارے تک پانی پہنچتا، اور جو شخص باطل پر ہوتا اس کے سر سے پانی گزر جاتا تھا۔ اگر وہ بھی توبہ کر لیتا تو بچ جاتا، اور اگر توبہ نہ کرتا تو غرق ہو جایا کرتا تھا۔ نمبر 6، نمرود کے سرائے کے دروازے کے باہر ایک درخت تھا جس کے سائے میں اس کے درباری لوگ بیٹھتے تھے۔ جتنے لوگ زیادہ ہوتے جاتے اتنا ہی سایہ بڑھتا رہتا تھا، لیکن 1,00,000 کی تعداد کو یہ سایہ کفایت کرتا، اور اگر 1,00,000 سے ایک شخص بھی زیادہ ہو جاتا تو یہ سایہ ختم ہو جاتا اور سارے لوگ دھوپ میں آ جاتے۔ جب جادوگروں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا تو ان کو ہی دیکھ کر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ جب کہ میری رعایا کے جادوگر اس قسم کے کام کر سکتے ہیں تو خود بادشاہ کا کتنا بلند اور اعلیٰ مقام ہوگا، لہٰذا میں خدا ہی ہو سکتا ہوں، خدا سے کم مرتبہ کا دعویٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب یقین جانیے آج کل کے بادشاہ بھی فرعون اور نمرود سے عملی طور پر کم نہیں ہیں۔ آئے دن قانون بدلتے رہتے ہیں، اپنی مرضی کے قوانین بناتے رہتے ہیں۔ اپنی مرضی کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قوانین بنانا اور اپنے مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے قوانین بنانا، اور یہی جی حضوری قاضیوں سے منمانی فیصلے کرانا، کیا فرعون اور نمرود کا عمل نہیں ہے؟ میرا تو بلکہ گمان یہی ہے
اگر علماء اور عوام کا ان کو ڈر نہ ہو تو یہ خدائی کا دعویٰ کرنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ پہلی قسم تھی، دوسری قسم جادو کی یہ ہے کہ جنوں اور شیطانوں کو اپنے تابع کیا جاتا ہے، کہ یہ عمل آسان ہے، جنوں اور انسانوں کو اپنے تابع کیا جاتا ہے، اور زیادہ رواج بھی اس کا ہے، اور بڑے بڑے جنوں کو مسخر کر لیا جاتا ہے، لیکن اس میں بتوں کو معبود سمجھا جاتا ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کا واسطہ پیش کیا جاتا ہے، ان بتوں کے نام پر نظر مانی جاتی ہے، جانوروں کو زندہ جو ہے ان کے نام کا ذبح کیا جاتا ہے، اور بتوں کے پاس اچھے اچھے عطریات پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ صریح کفر لازم آتا ہے اس جادو سے، اور اس کا سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ بتوں سے امداد طلب کرنا اور ان کے واسطے سے کوئی کام جو ہے وہ نکالنا تو یقینی طور پر یہ بھی کفر ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کفر نہ ہو۔ اسے جو ہے الاستعانۃ بالارواح الارضیہ کہتے ہیں، کہ زمینی روحوں سے امداد طلب کرنا، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کا نام عزائم بھی ہے، اور اسی کا نام تسخیر الجن بھی ہے، یعنی جنوں کو تابع کرنا۔ لیکن یاد رہے اور یہ بھی خیال رہے کہ امداد ارواح فلکیہ سے بھی طلب کی جاتی ہے، لیکن وہ عبادت میں اعلیٰ مقام پیدا کر کے رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے بعد اسے کرامت کہا جائے گا۔ وہ سحر یعنی جادو یا سحر حقیقی نہیں ہوگا، وہ مجازی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو کرامت ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے، ہر فاسق و فاجر اور اس طرح کے بددیانت لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ تیسری قسم فوت شدہ آدمیوں کی روحوں کو مسخر کرنا، یعنی اپنے تابع کرنا، لیکن ان روحوں کو تابع کرنے میں بھی بڑے بڑے شیاطین کے ناموں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، بڑی تعظیم ان شیطانوں کی جاتی ہے، اور ان کے ناموں کی نظر مانی جاتی ہے۔ اس طرح روحوں کو اس طرح اپنے تابع کر لیا جاتا ہے جس طرح نوکر کو تابع کیا جاتا ہے، اور ان روحوں کو بلا کر ان سے کام کرائے جاتے ہیں جو خرق عادت جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں، جس طرح کہ حمزاد وغیرہ، کسی نے کہتے ہیں نا کہ فلاں نے حمزاد جو ہے وہ پھنسائے ہوئے ہیں یا اپنے قابو میں ہوئے ہیں۔ تو زیادہ طور پر ان روحوں کی مدد سے شہوات اور غضب پر مبنی کام کرائے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کا جادو عام طور پر ہندو لوگ اور فساق لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو جادو کی یہ قسم بھی جو ہے وہ کفر ہے، اور کفر کے بالکل قریب علماء نے فرمایا ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی کے خیالات کو فاسد کر دیا جائے۔ اس میں بعض جنوں کی روحوں کا وسیلہ پکڑا جاتا ہے، اور کسی کے خیال میں تصرف کیا جاتا ہے تاکہ جو چیز موجود نہیں ہے اسے نظر آئے، یا ہولناک صورتیں کسی کی نظر میں اس جادو سے آ جاتی ہیں جن سے وہ ڈرتا ہے، یا حرکات غیر واقعہ کو واقعہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ تو اس قسم کو نظر بندی اور خیال بندی کہا جاتا ہے، اور فرعون کے جادوگروں نے جو اپنا کرتب دکھایا تھا اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں۔ تو یہ جادو بذاتی ہی یعنی ذاتی طور پر کفر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ جادو کرتے وقت یعنی کسی کی نظر بندی میں جنوں کی ارواح سے التجا کرے، بڑے جنات اور شیاطین کا جو ہے وہ واسطہ ڈالے اور ان کی مدد سے یا ان سے جو ہے وہ ان کی تعظیم کرے، تو پھر اس صورت میں یہ بھی کفر ہوگا۔ یہی جادو اگر اولیاء کرام کے مقابلے میں کیا جائے کہ انسان ان کا اس جادو کے ذریعے مقابلہ کرے تو پھر حرام ہے، اور اسی جادو کے ذریعے اگر کوئی شخص دھوکہ دینا مقصود ہو، اس کا مال ہڑپ کر لیں گے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا اور حرام کا ارتکاب جو ہے وہ لازم آئے گا۔ اور اگر اسی جادو کے ذریعے انبیاء کرام سے مقابلہ کیا جائے تو کفر ہوگا، کیونکہ انبیاء کرام سے مقابلہ کفر ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جادوگردوں نے جو ہے وہ اس کفر سے توبہ کی اور کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ پانچویں قسم یہ اصحاب اوہام کا سحر ہے، یعنی وہم سے جادو کیا جاتا ہے۔ اس جادو کا پہلے ہندوؤں میں بہت رواج تھا، لیکن اب اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس جادو کو تعلیق الوہم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو صورت واقع میں مطلوب ہو، تصور کرنے والا اسے اپنی نظر کے سامنے لاتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے وہم کو اس کے ساتھ متعلق کرتا ہے تو وہ مطلوبہ صورت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ غذا کم کھائے، لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے، جس طرح ہندوؤں کے جوگی لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے جادو کا حکم یہ ہے اگر غرض مباح ہو تو یہ جادو مباح ہوگا، جیسا کہ دو بدکاروں کے درمیان تفریق کرنی مقصود ہو یا کسی ظالم کافر کو ہلاک کرنا مقصود ہو تو یہ جائز ہے۔ اگر کسی ممنوع غرض کے لیے یہ جادو کرے تو حرام ہوگا، جیسے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے یا کسی معصوم کو ہلاک کرنے کے لیے یہ جادو کیا جائے تو یہ ناجائز ہوگا۔
تو حاصل کلام یہ ہے کہ جادو کی یہ قسم ذاتی طور پر قبیح یعنی بری نہیں، بلکہ البتہ اغراض فاسدہ کے ملنے کی وجہ سے یہ جو ہے اس میں برائی آ جاتی ہے۔ چھٹی قسم یہ ہے کہ بعد دوائیوں کے ذریعے عجیب اثر دکھایا جائے، جبکہ دوسرے شخص کو معلوم نہ ہو کہ اس دوا میں یہ اثر ہے، تو حیرت انگیز اثر اس کو دکھائی دے گا۔ اس کا نام سحر نیرج یعنی رنج جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ چونے کو سرکے میں تر کر کے سمندری جاگ اس میں ملا لے اور اس کا لیپ انگلیوں پر کرے اور اس کے اوپر مٹی کا تیل لگا کر آگ لگائے تو انگلیاں جو ہے وہ چراغ کا کام دیں گی لیکن جلیں گی نہیں۔ البتہ ان کے نہ جلنے یہ ایک مختصر سی مدت ہوتی ہے، کوئی تجربہ کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ انگلیاں جلا بیٹھے اور جو ہے وہ پھر یہ تفسیر والوں کو کوستا پھرے۔ تو اسی طرح طعام میں ایسی دوائی کا استعمال کرنا جو عقل کو زائل کر کے بے وقوف بنا دے، یا نشہ آور دھواں دماغ تک پہنچے اور دماغ کام نہ کرے، اس طرح جب کوئی انسان گدھے کا دماغ کھا لے تو وہ بد دماغ ہو جاتا ہے۔ اس قسم یا اس کی سمجھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ اس کو خر دماغ یعنی کھوتے کے دماغ والا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں قسم جسے سحر الحیل کہتے ہیں، اس میں عجیب آلات کے ذریعے حیرت انگیز کام کرنا لازم آتا ہے۔ سائنسی ایجادات تمام اسی میں آتی ہیں، جیسے ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریڈیو وغیرہ، موبائل، انٹرنیٹ، یہ سارا کچھ۔ لیکن خیال رہے اب ہماری اصطلاح میں ان ایجادات کا نام سحر سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ جائز ہے لیکن شرط اس میں بھی یہی ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض نہ ہو۔ اب یہ بھی سنا گیا ہے کہ ایڈز کی مرض جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جراثیم کو ایجاد کر کے مسلمانوں میں پھیلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کے کرم سے یہی جو ہے ایڈز جو ہے یہ مسلمانوں میں اتنا نہیں پھیلا جتنا ان ہی ممالک میں یہودیوں اور عیسائیوں میں پھیلا ہے۔ آٹھویں قسم شعبدہ بازی اور ہاتھ کی صفائی، یہ عام طور پر مردوں اور عورتوں کو تعجب میں ڈالنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، تو اس میں صرف چالاکی کو دخل ہوتا ہے۔ کسی چیز کو بیگ وغیرہ میں چھپا لیا، عام لوگوں کو دکھایا، دیکھ لو بیگ خالی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں، پھر وہاں سے کوئی چیز نکال دیں، یا ہاتھ وغیرہ میں چیز رکھ لی تھی پھر جلدی سے اس میں ڈال دی۔ اس طرح کے کام بظاہر حیرت انگیز ہوتے ہیں لیکن ان میں چالاکی کی اور پھرتیلا پن کا دخل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی جادو کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آخری تین قسمیں ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ حقیقت میں یہ جادو نہیں ہے، ان میں کوئی شیطانوں سے امداد نہیں لی جاتی، لہٰذا یہ قسم نہ کفر ہیں نہ حرام ہیں۔ ہاں البتہ کسی غلط ارادے سے یہ کام کریں اور کسی کو نقصان دینے کا ارادہ ہو تو اس غلط مقصد کی وجہ سے یہ کام حرام ہو جائیں گے، لیکن ذاتی طور پر ان میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب پہلی قسم اس کا بھی ذرا دفاع کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اور آیات قرآنی کے ذریعے اور عبادت میں خلوص پیدا کر کے فرشتوں کے ذریعے اس جادو کو توڑا جاتا ہے جو شیطان کی امداد سے کیا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عملیات میں خصوصی جو ہے وہ مقام عطا کر رکھا ہوتا ہے۔ دوسرے جادو کا دفاع یعنی وہ جادو جو کہ موکلات یا ہمزاد ارضیہ اور جنوں کو مسخر کر کے کیا جاتا ہے، اس کا زوال بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ اور جادو کے دفاع کے لیے پھر جادو کر کے اور جادو کے جال میں پھنس جانا اور کفر و شرک اور شیطان سے مدد طلب کرنا یہ ایک حماقت ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں بھی جادو سیکھتا ہوں، وہی جادو کے اب شیطانوں کو اور موکلات ارضیہ کو اپنے جو ہے مسخر کر لیتا ہوں اور کفر و شرک کرتا رہے اور کہے کہ میں جادو سیکھ رہا ہوں، مجھے شریعت نے اجازت دی ہے، تو یاد رکھیں یہ حماقت کر رہا ہے، ایسے شخص کو شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ تیسری قسم کا دفاع یعنی شیطانوں کے واسطے سے روحوں سے جو امداد لے کر لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کا زوال اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ کر تلاوت کر کے اور صدقات کا ثواب نیک لوگوں، اولیاء کرام کی روحوں کو اور دیگر روحوں کو پہنچا کر ان بزرگوں کی روحوں سے رابطہ کر کے ان سے اپنی حاجات کے مندفع کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے جو ہے وہ امداد طلب کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ارواح صلحاء، اولیاء اور ان کی امداد طلب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بد روحوں کی وجہ یا جو بد روحوں کا جو کیا ہوا سحر یا جادو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل بھی جو ہے وہ اویسی حضرات وغیرہ زیادہ کرتے ہیں اور کوئی ان سے اگر اور سیکھے تو وہ بھی کرتے ہیں۔ چوتھی قسم کا دفاع
چوتھی قسم اور پانچویں قسم کی اصطلاح اور اس کا دفاع بھی بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء کرام کی ہمت سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلات کے حل کی ہمت دے رکھی ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کے اسماء گرامیہ کے ذکر میں مستغرق ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ کے فضل سے روح کی ترقی کے منازل طے کر لیتے ہیں، اور جن کو درجات رفیع حاصل ہو جاتے ہیں وہی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے احوال کی اصلاح کرتے ہیں، اور قسم کے ازالے کے لیے جو ہے یہ لوگ مفید ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آیت کوئی ایسی جس میں غور و فکر کر کے انہیں پتہ چل جاتا ہے تو اس کو بار بار جو ہے وہ وظیفہ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں دنیاوی گفتگو نہیں کرتے اور یہ کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، تعویذات کا حکم کیا ہے؟ تو جو تعویذات قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ سے لکھے جائیں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی سے لکھے ہوں، اس طرح جن دعاؤں کا حدیث میں ذکر ہے ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تعویذ لکھوانے والے نے جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ کسی اچھی موم وغیرہ میں یا کسی چمڑے وغیرہ کی چیز میں باندھ کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے تھے اور اپنے نواسوں پہ بھی دم کیا کرتے تھے، اور اس کی اجازت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو دم کا کام کرتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے کام کریں، یعنی نیک بنیں، اور اتنے نیک بنیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کے جادو وغیرہ کا شکار ہو چکا ہے تو کوئی اگر عالم ایسا ہے یا کوئی ایسا عامل ہے اس کے پاس جا کے اس کے جادو کو ختم کیا جائے۔ اب یہاں پہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ مرد کی شہوت پر جو ہے وہ بعض دفعہ جادو کر دیا جاتا ہے، تو وہ اب بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، تو اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ پہلے وہ ٹھیک تھا بعد میں اس کے ساتھ یہ معاملہ آ گیا تو سمجھ لے کہ اس کو جو ہے وہ جادو کیا گیا ہے۔ اس کا جادو کیسے دور کیا جائے گا؟ علماء نے کہا ہے کہ خورتمہ وغیرہ، یعنی ایک وہ کانٹے دار پھول سا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اٹھا کر اس کو آپ نے اٹھانا ہے، اس کو بہت سارے جمع کرنا ہے، پھر جب وہ خشک ہو جائیں تو ان خشک ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک گلہاڑی وغیرہ رکھنی ہے جس کو سر کنڈا کہتے ہیں، یعنی اس کے سر پہ اوپر بالکل کنڈے گول سا ہوتا ہے گیند کی طرح، سارے چاروں طرف اس کے کنڈے لگے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ رکھ کر اس کے درمیان گلہاڑا رکھ کے آگ جلائی جاتی ہے، اور مرد کو بعد میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پیشاب کر دیں، تو پھر اس کا جو ہے وہ جو بند کیا ہوتا ہے تو وہ سسٹم سارا جو ہے وہ کھل جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو نظر بندی یا جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ وہ جادو جو بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت ہیں ان پر اترا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ اس کو نہ کہہ دیتے کہ انما نحن فتنہ، کہ ہم جو ہے یہ جادو یا ہم آزمائش ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ جادو سیکھ کے تم کفر کر بیٹھو، فلا تکفر، کفر نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ تو کہتے کہ تو اپنا ایمان جو ہے وہ نہ کھو بیٹھنا، اپنا ایمان ضائع نہ کر بیٹھنا، تو ان سے سیکھتے اور وہ جس سے جدائی ڈال دیتے تھے مرد اور اس کی عورت کے درمیان، یعنی جادو سیکھ کے ان فرشتوں سے پھر جا کے جو ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا کرتے تھے، اور یہ جو نقصان ہے یہ نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس جادو میں بھی تاثیر رکھی ہے، لیکن اجازت رب کی طرف سے ہوگی۔ اس کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، پہلے ایک دفعہ یہ ترجمہ پھر دیکھ لیں۔ ما يضرهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، اور وہ سکھاتے ہیں یا وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نہ نفع انہیں دے گا، بے شک نقصان انہیں معلوم ہے کہ جس سے
یہ سودا لیا، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم نہیں۔ اب یہاں پہ جو اہم چیز ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے، کہ اس کا قصہ جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہاروت و ماروت جو ہے وہ دو فرشتے ہیں، یعنی یہود نے اس جادو کی بھی میراث پائی ہے جو شہر بابل یعنی عراق میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ وہ دونوں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں کہ آیا تم جادو سیکھ کر اسے اپناتے ہو یا اسے کفر سمجھ کر اس سے دور رہتے ہو۔ مگر یہود نے ان دو فرشتوں سے جو جادو سیکھا اسے اپنا بھی لیا اور اس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، افتراق ڈال دیتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی بیوی پر قبضہ کریں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی جادو اثر نہ کرے، یعنی جادو اگر مؤثر حقیقی ہوتا تو وہ خود اثر کرتا، لیکن جادو مؤثر حقیقی نہیں ہے، اور جو لوگ جادو کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، اور یہی یہودیوں کا طریقہ تھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ بإذن اللہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جادو مؤثر حقیقی نہیں ہے کہ انہیں خدائی طاقتوں کا مالک سمجھا جائے، بلکہ مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے، وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اور جادو میں اس کا جو ہے وہ تاثیر پیدا کرنا اسی طرح ہے جیسے اس نے زہر میں ہلاک کرنے کی تاثیر رکھی ہے۔ اب جو زہر کھا کے مرے اس میں اللہ پر کیا اعتراض ہے؟ اللہ تو بتلا بھی رہا ہے کہ جادوگروں کو نقصان ہی ہوتا ہے، نفع نہیں ہوتا، پھر بھی وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ عراق کے شہر بابل میں تقریباً 3000 سال قبل مسیح جادو کا بہت زور تھا، وہ بہت عام تھا۔ اس علاقے کا پرانا نام جو ہے وہ کلدانیہ، اور آج کل اسے کالڈیا کہتے ہیں، جو اس علاقے کے قدیمی لوگ جادوگری میں مشہور ہیں۔ اور یاد رہے کہ بابل شہر کو کوفہ و کربلا کے درمیان جو ہے یہ واقع ہے، اور نقشے کے مطابق یہ کوفہ سے 50 کلومیٹر دور ہے، اور اس زمانے میں جادوگر ان بابل دعویٰ خدائی کرنے لگے تھے۔ یہ بابل والے جو ہے وہ دعویٰ خدائی کرنے لگے تھے اس جادو کی وجہ سے، جیسے فرعون نے جادو کے زور پر دعویٰ خدائی کیا، اور لوگ جو ہے وہ جادوگروں میں خدائی طاقتیں مانتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دو فرشتے انسانی شکل میں اتارے، ان کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تاکہ لوگ جان جائیں کہ جادو بس ایک فن ہے، جو بھی یہ فن سیکھ لے وہ جادوگر کر سکتا ہے، وہ جادو کر سکتا ہے۔ اسے خدائی طاقت سمجھنا یا کسی جادوگر کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا یہ کفر ہے۔ اس وجہ سے ان دو فرشتوں کو اتارا گیا کہ وہ نبی کی نبوت میں اور جادو میں جو ہے وہ فرق کر کے بتائیں کہ جو چیز جادو ہے اور جو جادو کرنے والے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ جادو کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، وہ خود خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو وہ مالک حقیقی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ مگر وہ ساتھ یہ بھی بتاتے تھے جب جادو سکھاتے کہ جادو کا اپنانا کفر ہے، جو اسے سیکھے وہ اسے اپنائے نہیں۔ اور ابن جریر نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کے مطابق ہاروت و ماروت کا اتارا جانا حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اب یہاں پہ ہاروت و ماروت کے بارے میں اسرائیلی روایات ہیں، ان کی تردید بھی ہم کرتے ہیں۔ وہ روایات ایسی ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں۔ اب ایسی کوئی بھی حدیث یا کوئی روایت، چاہے وہ اسرائیلی ہو یا جو بھی ہو، اگر قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہو تو وہ حدیث جو ہے اگر قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہو تو اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا۔ اس کی بھی انشاءاللہ میں آگے جا کے جو ہے وہ وضاحت کروں گا۔ اس جگہ بعد طویل روایات ہیں کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے جب زمین پر جادو سکھانے کے لیے انسانی شکل میں آئے تو ان سے گناہ سرزد ہوا۔ انہوں نے ایک عورت سے برائی کی تو انہیں آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کے عذاب میں ڈالا گیا، اور وہ بابل ہی کے ایک کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں، اور قیامت سے قبل ان کی سزا ختم ہو جائے گی اور وہ واپس فرشتوں میں چلے جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتوں نے کہا، یا اللہ انسان بہت گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شہوتیں ہم نے انسان میں رکھی ہیں اگر وہ تم میں پیدا کر دیے جائیں تو تم بھی گناہ کرو،
تم بھی گناہ کرو گے۔ پھر اللہ نے کہا تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو منتخب کر لو۔ انہوں نے ہاروت و ماروت جو بہت جو ہے جیسے یہاں پہ آئے میں پڑھا ہے ملکین اس کو کہتے ہیں فرشتے، اور مالکین اس کو کہتے ہیں بادشاہ، یعنی فرشتوں کے یہ 2 بادشاہ تھے جو عبادت میں سب سے آگے تھے۔ تو ایک اس کی قرات مالکین بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو وہ بھی درست ہے۔ تو مالکین ہو تو وہ فرشتوں کے 2 جو سردار تھے انہوں نے ان کو چنا اور انہیں بصورت انسانی زمین پر بھیج دیا گیا۔ ان پہ ایک عورت پیش کی گئی، یعنی ایک عورت ان سے جادو سیکھنے کے لیے آئی، اس کے حسن پہ دیکھ کر اس کے حسن کو دیکھ کر اس پہ فریفتہ ہو گئے، جس سے انہوں نے بدکاری کر ڈالی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ دنیا یا آخرت کا کوئی عذاب پسند کر لو، تو انہوں نے باہم مشورہ کر کے دنیا کا عذاب اختیار کر لیا۔ اب یہ ہم صرف ابھی وہ روایات بیان کر رہے ہیں، پھر ان کی جو ہے وہ تردید ہم آگے قرآنی آیات سے کریں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عورت دومت الجندل سے میرے پاس آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر غائب ہو گیا تھا۔ تب وہ ایک بوڑھی عورت کے کہنے پہ اس کے ساتھ بابل شہر میں گئی۔ وہاں ہم نے کنویں میں 2 آدمی دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا میرا شوہر غائب ہے، میں جادو سیکھنے آئی ہوں تاکہ اسے تلاش کروں۔ انہوں نے کہا کہ تم واپس چلی جاؤ اور کفر نہ کرو، مگر میں نے اصرار کیا۔ انہوں نے کہا فلاں تندور میں جا کر پیشاب کرو۔ میں نے جا کر پیشاب کیا تو مجھ سے ایک گھڑ سوار شمشیر بکف شہر باہر نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ میں نے جا کر ان دونوں کو ماجرا بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل گیا۔ اب جاؤ، تم جو چاہو گی وہ جادو کے ذریعے تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ جو روایت بیان کی جاتی ہیں اس کو دیوبندیوں کے ایک مولوی نے بھی جو ہے وہ اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ ہمارے مفسرین میں سے بھی جو ہے جس طرح کے تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی آیت کے تحت ذکر کر کے اس کے دلائل بھی دیے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی تردید ہم کرتے ہیں، مگر یہ روایات ناقابل حجت ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سید ہیں، آپ فرماتے ہیں روح المعانی میں کہ اس حکایت میں رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اے کاش کتب اسلام یعنی ایسی خرافات پہ مشتمل نہ ہوتی جنہیں کوئی عاقل نہیں مان سکتا۔ اسی طرح ایک اور مفسر امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ سب ضعیف ہیں، ھذا کلہ ضعیف وبعید عن ابن عمر وغیرہ لا یصح منہ شیء، کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے اس کا صدور بعید ہے، اس میں کوئی شے صحیح نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اعلم ان هذه الروایات فاسدۃ مردودۃ غیر مقبولہ لأنه ليس في کتاب اللہ ما يدل على ذلك۔ جان لو کہ یہ روایت فاسدہ مردودہ غیر مقبولہ ہیں، قرآن میں ایسا کوئی لفظ نہیں جو اس کی صحت پر دلالت کر سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایات اسرائیلی اور یہودی خرافات ہیں اور عصمت ملائکہ کے اجتماعی عقیدہ اہل اسلام کے خلاف ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نے گناہ نہیں کیا، وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرشتوں کے بارے میں بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کے مکرم معزز بندے ہیں، وہ اس کی مرضی کے بغیر بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پہ چلتے ہیں۔ تو جو کچھ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کے بارے میں فرمایا ہے وہی صحیح ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے بابل شہر میں 2 فرشتے بصورت انسان اتارے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ انہیں پتہ چلے کہ جادوگری کی حقیقت کیا ہے، تاکہ لوگ جادو کی بنیاد پہ دعوی خدائی یا دعوی نبوت کرتے تھے ان کی اصلیت لوگوں میں کھل جائے کہ یہ جو جادو کی وجہ سے خدا بن بیٹھے ہیں، نبی بن بیٹھے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک مقصد یہ ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ فرشتے لوگوں کو ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ اس جادو پہ عمل کرنا کفر ہے، لہٰذا کوئی شخص اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے جادوگری میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان ضائع نہ کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی بڑی آزمائش تھی۔ اب یہاں پہ ایک دو چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں آپ کو جو ہے وہ یہ دلائل سے ثابت کروں گا کہ اگر ایسی حدیث جو قرآنی آیات کے خلاف ہو تو وہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ جادو منتر سے قطع رحمی پیدا کرنا یہ یہودی خصلت ہے، ما یفرقون بہ بین المرء والزوج۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے مابین جدائی ڈالنا یہودی طریقہ کار ہے۔ افسوس کہ آج کل کئی مسلمان جادو کے ذریعے رشتہ داروں خصوصاً میاں بیوی جب شادی کے بعد وہ بالکل پیار و محبت کے ساتھ اپنے خاندان کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو رشتہ دار اس میں جو ہے وہ کوئی جادو ٹونا کر کے اس طرح جو ہے وہ جدائیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جادوگروں اور جھوٹے عاملوں کی دکانیں جو ہے وہ چمکا رہے ہیں، حالانکہ یہ سخت ترین گناہ اور حرام کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شیطان جو ہے، شیطان اعظم یعنی سب سے بڑا جو شیطان ہے، وہ روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے۔ جو شیطان جتنا فتنہ پیدا کرے وہ اسی قدر اس کے ہاں مقرب اور معزز ہوتا ہے، اور سب سے مقرب اس کے ہاں وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے، کیونکہ اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو پتہ چلا میاں بیوی کے درمیان فتنہ ڈالنا یہ بہت بڑا حرام کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو لوگوں کو یہ بات بتایا کریں، یہ حدیث سنایا کریں، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میاں بیوی کے درمیان ہم فتنہ ڈالیں تو انہیں جو ہے اس حدیث کی وجہ سے وعید پتہ چل جائے تو وہ بچ جائیں۔ اب ایک اور بات یاد رکھیں، اگر جادو میں تاثیر ہے تو قرآنی تعویذات میں کیوں نہیں ہے؟ یہاں سے جادو کا اثر معلوم ہوا کہ اس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اگر برے کلام میں یہ تاثیر بد ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کس قدر اچھی تاثیر ہے، کتنی پاک تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن میں وہ اتارے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں، اور قرآنی تعویذات سے احادیث بری پڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک بد کلام سے جب اس میں اثر ہو سکتا ہے تو پاک کلام میں اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ تعویذ کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر اثر پڑتا ہے تو قرآنی آیات سے ان کو بچایا جا سکتا ہے اور اس سے بھی اثر پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام کی ایک بستی کے قریب سے گزر ہوا، بستی والوں نے ان کی ضیافت نہ کی، ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا ہاں ہے، مگر جب تک تم ہمیں کوئی معاوضہ نہ دو گے ہم دم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ اس صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص کے زہر آلود جگہ پر تھتکارا، ہلکی تھوک جو ہے پھینکی، تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ صحابہ کرام وہ بکریاں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ مسکرا پڑے اور فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ابو داؤد میں ہے کہ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت ابو بکر کے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، اپنے گھر میں اگر کوئی بڑا بیمار ہوتا تو اسے معوذتین پڑھنے کے لیے کہتے تھے، یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے کے لیے کہتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ بیمار ہوتا تو یہ صورتیں لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے تعویذ بنا کر۔ اگر آج لوگ جو ہے وہ تعویذ پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں تو ان کا یہ شرک کا فتویٰ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی پڑتا ہے، تو اپنے فتوے کو وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ ذرا غور و فکر کر لیں۔ معلوم ہوا کہ قرآنی تعویذات کا دم کرنا بھی جائز ہے اور ان کا لکھ کر گلے میں ڈالنا بھی سنت صحابہ کرام ہے۔ اسے بدعت اور شرک کہنا صحابہ کرام پہ فتاوی کفر لگانے کے برابر ہے، معاذ اللہ۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، اگر سوال کیا جائے کہ حدیث میں تعویذات کو شرک کہا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان تعویذات کو شرک کہا گیا ہے جو مشرکین کے ہاں مروج تھے۔ وہ اپنے بتوں کے نام لکھ کر جانوروں اور بچوں وغیرہ کے گلے میں ڈالتے تھے۔ یہی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن حجر مکی نے، احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہستی ہیں جنہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں اور سنی تمام مانتے ہیں، اور دیگر شارحین حدیث کی تحقیقات کا نچوڑ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت
بحاثی کے تحت اس کی مفصل بحث انشاءاللہ ہم وہاں پہ بیان بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ کون سے تعویذات ایسے ہیں کہ جن کو پہننے کی وجہ سے شرک لازم آتا ہے اور کون سے ایسے ہیں کہ جن کو پہننے کی وجہ سے شرک لازم نہیں آتا۔ یہاں پہ یہ مختصر سے جان لیں کہ ایسا تعویذ کہ جس کی عبارت سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس میں کوئی قرآنی آیت ہے یا نیک چیز ہیں تو اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ جس میں قرآنی آیت ہو، بسم اللہ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ جس میں کوئی کفریہ کلام نہ ہو تو اس کو پہننا جائز اور مستحب ہے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیں، یہودی جانتے تھے کہ جادو کفر ہے اور اس کا مرتکب جو ہے وہ جو کرنے والا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ پھر بھی جادو سے باز نہیں آتے تھے تو انہوں نے اپنی جانوں کو کیسی بری عادات کے بدلے بیچ ڈالا، یعنی خود کو اس کے لیے وقف کر لیا۔ اگر وہ اس پر علم یقین قائم کر لیں تو اس سے باز آ جائیں، اور اگر یہود کفر چھوڑ کر ایمان اور تقوی اختیار کر لیں اللہ کے ہاں تھوڑا ثواب بھی بڑا ہے، بشرطے کہ ایمان ساتھ ہو۔ اگر یہود آخرت کا ثواب دیکھ لیں تو ضرور اسے حاصل کریں، مگر انسان کا یہی امتحان ہے کہ بن دیکھے اس نے آخرت کو ماننا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بیان کرتا چلوں کہ جادوگر کی سزا شریعت میں کیا ہے۔ یاد رکھیں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربہ بالسیف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جادوگر کی سزا تلوار سے اس کا سر اڑا دینا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ جو جادوگری چونکہ کفر ہے تو جادوگر کو گویا اپنے دین کو بدل کر مرتد ہو جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں مرتد کی سزا قتل ہی ہے، جیسے مرتدین کے لیے فرمایا ہے تو قاتلونہم او یسلمون، کہ تم ان سے قتال کرو اس حال میں کہ وہ اسلام لے آئیں، یعنی یا اسلام لے آئیں یا پھر انہیں قتل کر دو۔ اگر توبہ کر لے تو ان کی توبہ قبول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدلا اسے قتل کر دو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو ابن عیینہ نے روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقتلوا کل ساحر او ساحرہ، کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دو۔ یہ احکام القرآن للجساس میں جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ البتہ کچھ شعبدہ بازی اور ہاتھ کی صفائی کا فن جانتے ہیں، وہ عجیب و غریب کرتب دکھاتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ان کے فن میں کوئی کفریہ بول بولنا یا شیطان لعین کو مدد کے لیے پکارنا شامل نہیں ہوتا۔ اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ کفر ہے اور نہ ہی اس پر حرمت کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ کراہت سے خالی نہیں، کیونکہ یہ لعب اور ضیاع وقت ہے۔ تو جادو کی جو اقسام تھی شروع میں ہم نے ساری بیان کر دی تھیں، تو وہ اگر آپ سماعت فرمائیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اب یہاں پہ یہ ہاروت و ماروت کا جو واقعہ تھا، اس کو ایک وہابی عالم احمد حسن دہلوی نے بھی یہ واقعہ بیان کیا اور لکھا کہ حافظ ابن حجر نے اس قصے کی روایتیں ایک رسالے میں جمع کی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے کی روایت درجہ اسی حد تک پہنچتی ہے اور اس قصے کی اصل ہے، لیکن ہمارے بعض علماء جیسے کہ امام رازی، اسی طرح امام قرطبی، امام جو ہے وہ محمود آلوسی، اسی طرح پیر کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ اور امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا انکار کیا اور فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتوں کا خاصہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور فرشتہ ہونا یا فرشتہ ہو اور نافرمانی کرے، شراب پیے اور بندہ مار دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس قسم کے اعتراض کیے، ان کو جواب بھی دیا گیا کہ جب تک وہ فرشتے تھے اتنی دیر تک انہوں نے کچھ نہیں کیا، اب اللہ نے ان کو غصہ اور شہوت دیا ہے اس لیے تاکہ ان کا امتحان ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نور و بشر بن کر آتا ہے تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے اور کچھ اور بھی کر سکتا ہے، یہ نہ کہنا کہ جب نور بشر بن کر آئے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس درایت کی وجہ سے انکار کیا، لیکن بعض نے کہا ہے کہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ ہاروت و ماروت کو بیان کر کے لکھا، یہ قصہ سنن بہقی، مسند احمد اور دیگر جو ہے وہ کتب احادیث میں باسناد صحیح مروی ہے، تو انہوں نے اس پہ حجت قائم کی ہے، لیکن ان تمام روایات کی ہم تردید کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آخری جو قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حدیث قابل قبول ہے جو مخالف قرآن نہ ہو، اور وہ حدیث قابل قبول نہیں جو قرآن کی آیت کے ساتھ ٹکراتی ہوں، ان کو ہم چھوڑ دیں گے، قرآنی آیت پر عمل کریں گے۔
یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کتاب میں 20 سندوں کے ساتھ حدیث آ جائے، تمہاری عقل کہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم انکار کر دیتے ہو، تو پتہ چلا ہے کہ اصل چیز سند نہیں بلکہ اصل چیز قرآن ہے۔ حدیث کو سب سے پہلے قرآن پر پرکھیں گے، اگر قرآن اس کی تائید نہ کرے، سندیں خواہ جتنی مرضی ہوں، خواہ بخاری کی کتاب ہو، خواہ مسلم کی کتاب ہو، جس کی تائید قرآن نہ کرے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اب یہ اصول ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں یہ درج ہے۔ اصول فقہ کی مشہور کتاب اصول سرحسی میں ہے کہ ان کل حدیث هو مخالف لکتاب اللہ تعالی فهو مردود، وقال علیہ الصلاۃ والسلام تکثر الاحادیث لکم بعدی فاذا روی لکم عنی حدیث فعارضوه على کتاب اللہ تعالی فما وافقہ فاقبلوه واعلموا انہ منی وما خالفہ فردوه واعلموا انی منہ بریء۔ ہر وہ حدیث جو کتاب اللہ کے مخالف ہو وہ مردود ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تمہارے پاس بہت سی احادیث پہنچیں گی، جب بھی کوئی حدیث تمہارے سامنے آئے تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرنا، جو کتاب اللہ کے موافق ہو، مطابق ہو، اسے قبول کر لینا، یقیناً وہ میری طرف سے ہے، اور جو کتاب اللہ کے خلاف ہو اسے رد کر دینا، اسے جو ہے وہ چھوڑ دینا، بے شک اس سے میں بری ہوں۔ دوسرا قاعدہ، درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب توضیح و تلویح میں مذکورہ یہ بالا حدیث جو ابھی میں نے بیان کی ہے، یہ لکھنے کے بعد ہے کہ فدل هذا الحدیث على ان كل حدیث يخالف کتاب اللہ فانه ليس بحدیث الرسول علیہ الصلاۃ والسلام وانما هو مفترا۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ ہر وہ حدیث جو کتاب اللہ کے مخالف ہے وہ رسول کا فرمان نہیں ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک خود ساختہ اور مصنوعی چیز ہے۔ اب یہاں پہ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سیأتیکم عنی احادیث مختلفہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان قریب تمہیں میری طرف سے مختلف احادیث پہنچیں گی، فما جاءکم موافقا لکتاب اللہ تعالی ولسنتی فہو منی، جو حدیث کتاب اللہ اور میری سنت کے مطابق ہو، موافق ہو، وہ میری طرف سے ہے، وما جاءکم مخالفا لکتاب اللہ تعالی ولسنتی فلیس منی، اور جو کتاب اللہ اور میری سنت کے مخالف ہے وہ میری طرف سے نہیں ہے۔ یعنی جو قرآن و حدیث سے ملتی ہے اسے قبول کرو، جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے اسے چھوڑ دو۔ آسان اور بہت ہی آسان قاعدہ۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، جادو کے موجد جو ہیں دراصل شیطان ہیں، نہ کہ حضرت سلیمان اور نہ ہی ہاروت و ماروت۔ جب جادو پھیل گیا تو لوگوں کے بچانے کے لیے ہاروت و ماروت آئے، جیسا کہ اگلی آیت میں معلوم ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم نے پہلے شیاطین کا ذکر فرمایا، پھر ہاروت و ماروت کا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ہاروت و ماروت اس سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، جادو اکثر کفر ہی ہوتا ہے، یا خود اس میں کفری الفاظ ہوتے ہیں، یا کفر پر شرائط جو ہے وہ کفار کا کام ہے، یعنی کفر کی جو شرائط ہیں وہ اس میں ہیں اور یہ کفار کا کام ہے اور کفر ہے۔ تیسرا فائدہ، کفر سکھانا کفر ہے جبکہ عمل کے لیے ہو، اگر بچنے کے لیے سکھایا تو کفر نہیں ہے۔ شیطانوں نے عمل کے لیے جادو سکھایا اور کافر ہوئے، ہاروت و ماروت نے بچنے کے لیے جادو سکھایا، وہ کافر نہ ہوئے۔ جس طرح کہ علماء کرام کفریہ الفاظ بچنے کے لیے بتاتے اور کتب فقہ میں لکھتے ہیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے ان سے بچ سکیں، تو یہ بہت ثواب ہے۔ لیکن اگر یہ الفاظ عمل کے لیے سکھائے جائیں تو سیکھنے سکھانے والے دونوں کافر۔ چوتھا فائدہ، انبیاء کرام کفر اور گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے گزشتہ پیغمبروں کو بھی فائدے پہنچے۔ آپ جو ہے وہ محسن انبیاء کرام ہیں، آپ کی وجہ سے بہت سارے نبیوں کی جو ہے وہ نبوت کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی وجہ سے جو ہے
آپ کی تصدیق کی وجہ سے بہت سارے نبیوں کی تصدیق ہوئی، ورنہ یہودی یا اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ نبیوں کے بارے میں بہت جو ہے وہ غلط عقائد رکھتے تھے، جس کو ہم نے اس تفسیر کے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جادو کی جو قسمیں وہ ہم نے بیان کر دی تھیں۔ انبیاء کرام سے کفار کے اعتراض اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آخر میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کی ایک گڑی صحبت میں رہ کر ان سے کچھ فیض لے کر بندہ باذن الہی لوگوں کو نقصان پہنچانے پر قادر ہو جاتا ہے جادو جب سیکھتا ہے تو، اور لوگوں کے دلوں پر تصرف کر سکتا ہے کہ خامند کے دل میں بیوی سے نفرت پیدا کر دے اور بیوی کے دل میں خامند کے متعلق جو ہے وہ نفرت پیدا کر دے اور اسے بیوی پر قادر نہ ہونے دے۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت یا اولیاء اللہ کا صحبت یافتہ باذن الہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے پر قادر ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ وہ بچھڑوں کو ملا سکتا ہے، بلکہ اللہ سے دور رہنے والے بندوں کو رب تک پہنچا سکتا ہے۔ ہاروت و ماروت کا یہ قصہ پڑھیں اور تصرفات اولیاء میں غور و فکر کریں کہ ان کے قبضے میں عالم کے عالم ہوتے ہیں، اور جادو سے زیادہ کرامات کی تاثیر جو ہے وہ ان اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ آیہ مبارکہ مکمل صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔